الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگ اپنی زندگی کو مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اتنے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتے ہیں اپنی لائف میں کہ انسان جب ان کا انالیسس کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارتے کیسے ہیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری مرضی کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، کوئی چیزیں ہماری لائف میں ایسی آتی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، اور کچھ ایسی آتی ہیں جن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے اور وہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی بالکل 100% اس کی اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، اور اس کی زندگی میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہو جس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ ہاں یہ اگر ٹھیک ہو جائے یا یہ چیز اگر نہیں ہوتی میری لائف میں تو لائف بڑی زبردست ہوتی۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی لائف میں ضرور ہوتی ہے کہ جس پہ انسان غمگین ہوتا ہے، جس پہ انسان پریشان ہوتا ہے، جس پہ انسان جو ہے وہ سٹریسفل ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وقتی طور پہ لگ رہا ہے کہ نہیں میری لائف بالکل اچھی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیز لائف میں آئے، کوئی ایسا وقت زندگی میں آئے تھوڑی ڈیوریشن کے لیے کہ انسان کو لگے کہ بس نہیں، دس از جسٹ پرفیکٹ، اس میں میری زندگی میں مجھے واقعی اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا فیز آ بھی سکتا ہے، لیکن پھر اچانک کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کی کلاسیکل اگزامپل اس وقت کیا ہے، جو کووڈ-19 کے جو پینڈیمک سچویشن ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے، 6 مہینے پیچھے چلے جائیں آپ، بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہے تھے کہ ان کو یوں لگتا تھا کہ ہماری زندگی اب بالکل ایسے ہی گزرے گی، اور بہت ہی زبردست ہمارا لیونگ سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت اچھا ہے، ہماری جاب بھی بہت اچھی ہے، جس آرگنائزیشن میں ہم جاب کر رہے ہیں یہ اتنی اسٹیبل کمپنی ہے کہ یہاں پہ میں اپنی ساری زندگی بھی اگر جاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور کئی ایسی آرگنائزیشنز تھیں کہ جن کی ہسٹری ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری ہسٹری میں کبھی اپنے امپلائیز میں سے کسی ایک کو بھی فائر نہیں کیا۔ تو انسان ایک کمفرٹ زون میں ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں کہ جس نے کبھی فائر نہیں کیا، تو میری جو جاب سیکیورڈ ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو گلوبلی جو بہت ویل ریپیوٹیڈ ہیں، اور جن کی ریپوٹیشن یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے امپلائیز کو فائر نہیں کیا، وہی کمپنیز کیا کر رہی ہیں، اب اپنے امپلائیز کو لے آف کر رہی ہیں، اور وہاں پہ فائر ہو رہے ہیں لوگ۔ تو اب وہی لوگ جو آج سے چند مہینے پہلے بالکل ایک کمفرٹ زون میں تھے اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے اور بالکل سیکیورڈ تھے، ایک دم سے کیا ہوا، انسیکیورٹی ہو گئی۔ وہ جاب جو کہ لگتی تھی کہ میری لائف ٹائم جاب ہے، اچانک کیا ہوا، وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی لائف میں، اور وہ ہو گیا۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں مشکلات آئیں گی، غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ اب زندگی اگر گزارنی ہے تو ہمارے پاس مختلف طرح کے راستے ہیں کہ ہم کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی سچویشن کو اگر دیکھیں تو ایک آپشن تو ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارے کہ وہ سوچے کہ نہیں، لائف کے اندر کوئی پرابلمز آنی ہی نہیں چاہیے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں اور جن کی ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، اور وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جب زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جب غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو چونکہ انہوں نے اس چیز کی امید نہیں رکھی ہوتی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں،
آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو کیا ہے کہ ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سی بھی مشکل آتی ہے تو وہ پینک کر جاتے ہیں اور ان کو اس چیز کو ہینڈل کرنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دوسری ایکسٹریم اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ مشکلات آئیں گی, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات میں کیا کرتے ہیں, چیخنا چلانا اور لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا, اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دینا اور ہر وقت ڈپریشن والی باتیں کرنا, اور بالکل اس مائنڈ سیٹ میں زندگی گزارتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان مشکلات میں بالکل صبر نہ کرنا, پینک کر جانا, گھبرا جانا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کا بھی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ایسی میزریبل لائف گزارتے ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے تو انسان کو ان کی حالت پہ رحم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, کیونکہ انہوں نے خود اپنی لائف کو کیا کیا ہوتا ہے, میزریبل بنا دیا ہوتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو کیا ہے کہ بہت بڑا ایشو بنا کے اور اس پہ روتے رہتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تیسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے, تیسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھے کہ میری لائف میں پرابلمز آئیں گی, غم آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر رکھیں. اور پھر جب آئیں گے تو آنے پہ مجھے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ میں نے سچویشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ ان پرابلمز کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس پہ میں نے رونا دھونا نہیں ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے, لوگوں کو بلیم نہیں کرنا, میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا. جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئرڈ کرتے ہیں تو پھر جب آپ کی لائف میں کوئی مشکل آتی ہے, کوئی غم آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, بیکاز یو آر پریپیئرڈ فار اٹ. آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تیار کیا ہوتا ہے اور آپ کو ان سٹیپس کا پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صبر کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے صبر کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کر کر کے آپ پھر بڑی بڑی سچویشنز کو بھی کیا کرتے ہیں, آپ ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں. اب یہ جو غم آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو یہ جو کلیئر ہے کہ آئیں گی, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں کہ یہ آئیں گی تو صحیح. اصل چیز کیا ہے کہ ان غموں اور پریشانیوں کی سچویشن میں ہم نے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہمارا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے کہ اگر غم اور پریشانی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا نہیں لوگوں کے اوپر, تو صرف ایک ذات ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے غم اور پریشانی سے بچا کے رکھتا, اور وہ کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے محبوب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حبیب. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غموں سے بچانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک غم بھی نہیں آتا. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم, پریشانیاں, مشکلات زیادہ تھیں اور آسانیاں بہت کم تھیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ غم آنا, پریشانیاں آنا یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مقرب لوگوں کو, اپنے نیک لوگوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو بچپن ہی سے اگر ہم دیکھیں, جب چھوٹے سے تھے, جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت کیا تھے, والد نہیں تھے. تھوڑے سے بڑے ہوئے, تقریباً 6 سال کی عمر تھی, والدہ دنیا سے چلی گئی. ایک اور غم. اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ ایک 6 سال کا بچہ, اس کی زندگی میں نہ ماں ہو نہ باپ ہو, وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایک بچہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے نہ والد ہے نہ والدہ ہیں, تو انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالے گا, اس کو کون سنبھالے گا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات ہر ایک کے لیے راستے نکالتی ہے, اسباب بناتا ہے, لیکن اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مشکل ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی یہ مشکل دیکھی. پھر اسی طریقے سے جب
نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کرنا شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کیا ہوا؟ مشکلات آنا شروع ہو گئی اور غم آنا شروع ہو گئے. ایک تو مشکلات تھیں جو کہ دشمنوں کی طرف سے آ رہی تھیں، وہ مشکلات الگ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے جادوگر ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سننا، جو بھی بات سنتا ہے وہ میاں بیوی میں لڑائی کرا دیتا ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں جو تھیں وہ کہی جاتی تھیں، اور آپ کو جب پتہ لگتی تھی ظاہر آپ کو غم ہوتا تھا. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی جو ہے اذیت دینے کی کوشش کی گئی بہت دفعہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غم تھے. اب جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا، ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کی زندگی میں پریشانی، غم، ٹینشن، مشکلات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کی جو ہے نا وہ مشکلات ایک جیسی ہوں گی، ہر ایک کے غم ایک جیسے ہوں گے. کسی انسان کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جاب بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، اور اس کا گھر بھی ہے اس کے پاس، اس کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے، لیکن کیا ہوا کہ اچانک والدین میں سے کسی کی وفات ہوگی تو یہ بہت بڑے غم کی سچویشن ہے. دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے والدین بھی سلامت ہیں، بچے بھی ہیں، سب ٹھیک ہیں، گھر کا نظام بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک جاب چلی گئی، اب اس کی زندگی میں یہ ڈیفرنٹ قسم کا چیلنج ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں چیلنجز مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے مختلف نوعیت کے جو ہیں وہ چیلنجز آئے اور غم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کس طریقے سے ریئیکٹ کیا، ریسپونڈ کیا، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو شروع میں جو بہت بڑی سپورٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دو لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ تھی. ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. بالکل شروع کے جو دن تھے، ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرنلی جو ہے ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، کہ جو بھی کفار مکہ تھے ان کو پتا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ اسٹرانگ انسان ہیں. تو ان کی وجہ سے کیا تھا کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کے کہ ابو طالب کی پروٹیکشن میں. لیکن کیا ہوا کہ پھر ایک وقت آیا کہ ابو طالب جو ہیں وہ دنیا سے جانے لگے، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ ان کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے. تو انہوں نے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب جب کلمہ نہیں پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے. اور یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، کہ جب مشکلات آتی ہیں یا کوئی غم آتا ہے، جو چیز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، رسپانس کیا ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی 2-3 ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس پائے جاتے ہیں. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی مشکل آئے گی، کوئی غم کی کیفیت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو اس شخص کو بالکل محسوس ہی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کیا ہوا، کوئی جاننے والے کی، قریبی جاننے والے کی وفات ہوگی. اب اس وفات کے موقع کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ رویے نظر آتے ہیں لوگوں کے، فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. کچھ لوگ ہوں گے وہ جا کے کہیں گے، اب وہ جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے والد کی وفات ہوگی یا کسی کا بیٹا چلا گیا، تو اس کو جا کے کہیں گے یار تم مرد ہو کے رو رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، رونے کی کیا بات ہے. ایک یہ رویہ ہے. اور وہ اتنے ہیرو بن رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، رونے سے رونا نہیں چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. ایک یہ آپ کو ایٹیچیوڈ ملے گا. دوسرا ایکسٹریم یہ ملے گی کہ کچھ رونے والے ایسے رونے والے ہوں گے کہ وہ اتنی باتیں ایسے کریں گے کہ وہ رونا دھونا چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. یہ دوسری ایکسٹریم آپ کو نظر آئے گی. تو ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں آپ کا کیا رویہ تھا، اور وہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے. اب جب ابو طالب جا رہے تھے، دنیا سے چلے گئے،
تو آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ غمگین ہو گئے، آپ کو غم فیل ہوا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم فیل نہیں ہوا، آپ کو غم بھی فیل ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے. اسی طریقے سے کچھ ہی دن گزرے تھے تو کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب ایک طرف ابو طالب تھے، ان کا انتقال ہوا، دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ دنیا سے چلی گئیں. تو جب وہ دنیا سے جا رہی تھیں اور ان کا جو آخری وقت تھا تو وہ بڑی تکلیف میں تھیں. جو بیماری کی تکلیف اور شدت بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور ان کی تکلیف کو جب دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے پر بھی آپ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور یہ وہ سال تھا، یہ نبوت کا 10واں سال تھا کہ جس میں ابو طالب بھی چلے گئے اور تھوڑے ہی دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی چلیں گی. تو جو دو لوگ تھے، ایک باہر کی پروٹیکشن کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے باہر سے پروٹیکشن کی ہوئی تھی، اور ایک گھر کے اندر وہ تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کیا کرتی تھی؟ تسلی دیتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی ہوتی تھی، غم ہوتا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بار بار آپ کو جو ہے وہ سپورٹ دیا کرتی تھیں اور وہ انکریج کیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غم کو محسوس نہ کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے قریبی اتنے دو جاننے والے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا ان دونوں کے جانے کا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ غم کا سال ہے. اور ایسا ہوا کہ جب یہ دونوں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت گزارنے لگ گئے، اور کچھ عرصے تک آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا سب کچھ، لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا کیونکہ غم تھا. تو بہرحال یہ بہت بڑا صدمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ دو ایسی شخصیات کا چلے جانا جو کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھیں، دین کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی تعلق کے اعتبار سے بھی. اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پہ غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میں جب طائف میں گیا تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا ان لوگوں نے، وہ میرے لیے احد سے بھی زیادہ مشکل دن تھا. اب غزوہ احد میں کیا مشکل آئی تھی؟ غزوہ احد میں مسلمان جب کفار و مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو شروع میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی. اب مسلمان ایک فاتح قوم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فیلنگ سوچئے کہ ایک لیڈر کہ جب اتنی بڑی فوج چاہیے اگینسٹ تھی مسلمانوں کے، اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور فتح جو سامنے نظر آ رہی ہے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو اچانک کیا ہوا تھا کہ دشمن نے پیچھے سے آ کے دوبارہ سے جو ہے وہ حملہ کر دیا. تو وہی جو فتح والی سچویشن تھی، ایک دم سے کیا ہوا؟ مسلمان پینک ہو گئے، اور کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جسے خود کہتے ہیں، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر دھنس گئیں. اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو وہ شہید ہو گئے، حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا جو ہاتھ جو ہے وہ شن ہو گیا، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روک رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو اتنی تکلیف والا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے طائف میں جو ہوا تھا وہ احد سے بھی زیادہ میرے اوپر تکلیف تھی. اور طائف میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر گئے تو ایک امید لے کر گئے تھے
کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دین کی دعوت کو مان لیں گے. لیکن انہوں نے کیا کہ الٹا دین کی دعوت ماننے کے بجائے وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے وہاں کے لڑکوں کو کیا کہا کہ ان کو پتھر مارنا شروع کر دو. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ صحابی بھی تھے. اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون بہتے بہتے آپ کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گیا. اور اتنی شدید غم کی حالت تھی, اتنی تکلیف دہ تھی سچویشن. اس کے باوجود کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دور پہنچے, وہاں پر باغ تھا قریب, وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے پناہ لی. تو اب اس سچویشن میں آپ سوچیں کہ جب انسان پہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے اور آپ کو اگر اس وقت اپرچونٹی دی جائے, آپشن دی جائے اس چیز کے بارے میں کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر یہ ظلم کیا ہے اور آپ کو فوراً کوئی ایسی لوگ آپ کی سپورٹ میں آگے کھڑے ہو جائیں, تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ہمیں اگر کوئی ہلکا سا مار دے اور پھر ہمیں آپشن ملے کہ ہم دوسرے کو ماریں تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً بدلہ لیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل دیکھی آپ نے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا. اور جبریل علیہ السلام جب پہنچے تو جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے, آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ آپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. لیکن اس غم کی کیفیت میں, اور صرف غم نہیں تھا بلکہ ایسی سچویشن میں غم کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے. جب کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو غم تو کم ہوتا ہے لیکن غصہ زیادہ ہوتا ہے. تو اتنا جب ظلم کیا گیا, اتنا زیادہ پتھروں سے مارا گیا, تو غم کے ساتھ ساتھ غصے کی بھی کیفیت تھی. اور غصے کی بھی جو کیا ہوتی ہے کہ جب انسان پہ جس وقت وہ مشکل وقت آتا ہے نا, تو اس کے شروع میں جو غصے کا جو غصہ ہوتا ہے نا, اس کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو وہ غم اور غصہ ہے تھوڑا سا وہ کم ہو جاتا ہے. تو اگر تھوڑے عرصے بعد آپشن دی جاتی تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ چلیں اب تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا, تکلیف ختم ہو گئی, تو اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں رہنے دو. اس وقت غم اور غصے کی کیفیت ایسی تھی کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں, میں اس چیز کا حکم نہیں دیتا, میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے. تو غم تھا اور تکلیف بھی تھی اور بدلہ لینے کی آپشن بھی تھی, اور بدلہ لینے کے لیے آپ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا, اللہ نے بھیجا تھا فرشتوں کو, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صبر کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں, میں اس چیز کا حکم نہیں دینا چاہتا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے. تو اگین غم کی کیفیت ہے اور بہت مشکل وقت ہے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ احد میں ہی جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو شہید کیا گیا, تو جب غزوہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ میدان میں چکر لگا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں پہ مسلمان ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو کرتے کرتے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اتنے غمگین ہوئے کہ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا کیا گیا تھا کہ انہوں نے مسئلہ کیا تھا, جو دشمن تھے انہوں نے کیا کیا تھا, ہند نے آپ کا جو کلیجہ تھا وہ نکال کے اس کو چبایا تھا. تو ایک ہوتا ہے کہ ایک شہید ہو جانا, لیکن شہادت کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے کلیجہ نکال کے چبانا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت غصہ بھی آیا, غم بھی ہوا. تو بہرحال مقصد بتانے کا کہ آپ کو وہاں پر بھی غصہ آیا اور غم کی کیفیت تھی اور آپ کے آنسو جاری ہوئے.
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جب وہ بھی کیا تھا، جب بچپن میں ہی تھے، ان کو بھی جب بیماری ہوئی اور ان کے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم نزع کی حالت میں. تو وہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فوراً پہنچے دیکھنے کے لیے. تو جب پہنچے تو آپ کے بیٹے جو ابراہیم تھے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. تو آپ نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا اور دیکھ رہے تھے. اور جب دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو جو کہ چھوٹا ہے ایج میں بھی، اس طریقے سے پتہ ہے کہ اب آخری سانسیں اور وہ دنیا سے جانے والا ہے، تو ایک باپ کی کیا فیلنگ ہوگی. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، میں نے میت پہ چیخنے اور چلانے کو منع فرمایا تھا، لیکن یہ جو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ رحمت ہے. ایک جگہ پہ کیا آتا ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ رحمت ہے، اور چیخنا چلانا کیا ہے، یہ شیطانی عمل ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو چیخنے چلانے سے، بین کرنے سے، چہروں پہ تھپڑ مارنے سے، کپڑے پھاڑنے سے، ان چیزوں سے منع فرمایا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ تو فطرتی چیز ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کو غم پہنچے اور ہم اس سے ایکسپیکٹ یہ کریں کہ اس کو فیل نہیں ہو. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر سچویشن میں پریکٹیکلی کس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کروا کے دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اگر ہم وہاں سے اپنی زندگی کے لیے اصول لیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگی. تو غم کی کیفیت میں کیا ہے کہ پریشانی کی کیفیت میں اور غم کی کیفیت میں کیا ہمارے لیے اصول ہیں کہ پہلی بات کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو ہمیں کریکٹ رکھنا ہے کہ جب کسی کو غم ہوگا، جب کسی کو کوئی مشکل ہوگی تو اس کو فیل ہوگا. اس بندے سے یہ ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ نہیں تمہیں فیل کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک تو اس بندے کو جسے کہتے ہیں کہ ایک تو پہلے غم کی حالت میں ہے، اور اس کو آپ جب جا کے کہتے ہیں نا کہ تم رو کیوں رہے ہو، اس میں رونے والی کیا بات ہے، تمہیں فیل کیوں ہو رہا ہے، تو الٹا آپ اس کے ساتھ بھلائی کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اس کے پاس لے کے جا رہے ہیں. تو غم تو ہوگا، اس کو تسلی دیں، اس کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی تھی، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جب چاہ کے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سننے والا بھی جو ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک تو میرا اتنا بڑا نقصان ہو اور تم آگے سے کہتے ہو کہ میری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، میرے چہرے کے اوپر اس کے آثار بھی نہ آئیں. تو اس چیز کو ایوائڈ کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ جس پہ غم کی کیفیت آئی ہے اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اس غم کی سچویشن کو لے کے اب اپنی ساری زندگی آپ بیٹھے نہیں رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہ واقعات آئے، ان واقعات کے بارے میں ہمیں کوئی یہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ آپ نے ہر وقت ہر صحابی کے سامنے بیٹھ کے بس انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے رہے. تو کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا، کبھی کسی نے کوئی تکلیف دے دی، کبھی کسی نے کوئی بات کر دی، تو ایک ایک چیز کو ہم لے کے ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں. فلاں شخص نے مجھے 13 جنوری 1977 شام کو 6:37 پہ یہ بات بولی تھی، مجھے آج تک نہیں بھولتی. آبویسلی نہیں بھولے گی، کیونکہ آپ نے 1977 سے ایک بات کو پکڑا ہوا ہے اور آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنے اس غم کا تذکرہ کیا ہے کہ 2020 میں بھی آپ کو بات یاد ہے.
تو ہم اپنے کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو غم ہوتے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے ہمدردیاں لیتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ غم ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں, پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں آتی ہیں, اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. جتنا جلدی ہم اس غم کو بھولیں گے اتنی ہمارے لیے کیا ہوگی, آسانی ہوگی. اور جتنا زیادہ ہم اس غم کے بارے میں تذکرہ کرتے رہیں گے وہ اس غم ہماری زندگی میں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا. تو یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اتنا عرصہ پہلے یہ ہوا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تذکرہ کرنا نہیں چھوڑتے, اور جب وہ چھوڑیں گے نہیں تو ساری زندگی آپ اپنا غم لے کے چلیں گے. اور اس ساری سچویشن میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ ایک جو غم کی کیفیت ہوتی ہے وہ کوئی خوشی تو نہیں لے کے آتی نا. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کو اس چیز کا خیال آئے گا تو کیا ہوگا, آپ غمگین ہوں گے, اور آپ بار بار اگر اس کو سوچیں گے تو کیا آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی آپ ٹارچر دے رہے ہیں. تو جب آپ نے اپنے لیے خود ہی ٹارچر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کی مدد اب اور کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے خود اپنی مدد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. تو اگر آپ اپنی زندگی کو خود بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ چیزیں جو لائف میں ہوئی وقتی طور پہ فیل ہوا, ٹھیک ہے, ڈاؤن ہو, اور اپنے آپ کو جتنا جلدی اس سے نکال سکتے ہیں نکالیں. اسی وجہ سے جو کسی انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی قریبی جاننے والا دنیا سے چلا جائے. ورنہ یہ جاب کا آنا چلے جانا, بزنس کا پروفیٹیبل ہونا یا لاس میں چلے جانا, اسی طریقے سے کوئی تھوڑی بیماری آنا اور ٹھیک ہو جانا, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. لیکن بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, موت کی تکلیف. ایسی سچویشن کے لیے بھی ہمارا دین ہمیں کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر انسان کا قریبی جاننے والا دنیا سے چلا گیا ہے تو سوگ کتنے عرصے کا ہے, 3 دن کا. 3 دن تک آپ اس کا سوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی غم کی کیفیت ہوگی, آپ اس چیز کو ایک بہت بڑا صدمہ ہے تو 3 دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ کوشش کریں گے کہ اپنی لائف میں بیک ٹو نارمل آنے کی کوشش کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 دن کے بعد وہ شخص بھول جائے گا, لیکن آپ نے 3 دن کے بعد کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو فورس کرنا شروع کر دینا کہ نہیں مجھے واپس اپنی زندگی کی طرف چلنا ہے. اسی طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ جو میں نے صرف چند باتیں بتائی ہیں, اس کے علاوہ آپ کی 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے اس میں ساری زندگی بھری پڑی ہوئی ایسی مشکلات سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روکا نہیں کسی ایک جگہ کے اوپر کہ بس اب چونکہ یہ ہو گیا ہے اب میں نے جو ہے نا یہ دین کا کام نہیں کرنا اور اب میں نے یہ نہیں کرنا. آپ نے اپنے مشن کو کنٹینیو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیری کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے. جب ہماری زندگیوں میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا, کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا, کوئی بڑا کام کرنے کا نہیں ہم سوچتے, تو پھر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی رو دھو کے اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو مشکلات کے اعتبار سے جو ہماری وہ ہوتی ہے نا ایکسپیکٹیشن, وہ یہ بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری زندگی میں مال اتنا اہم ہے کہ ہم ہر چیز کو نا مال کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ مال ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے پہ, مال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا خیال نہیں کرتا. مجھے ایک دفعہ کسی نے میسج کیا کہ میں اللہ کی اطاعت اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا. مطلب لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ کہ میں اللہ کی اطاعت اس وقت کروں گا جب اللہ مجھے مال دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مال ملے گا تو آپ اللہ کی اطاعت کریں گے. اور آپ اس مائنڈ سیٹ کو سوچئے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ عبادت کریں یا نہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. اور یہ سوچنا کہ جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی آدم تیرے اگلے اور پچھلے جن اور انس سارے کے سارے اکٹھے ہو کر تم میں سے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے, جو سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ ساروں کا ان سب لوگوں کا یہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے,
بلکہ ہمیں اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ عبادت کرنے کا یہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ جیسے ہم جب عبادت کریں گے تو ہم کوئی اللہ کو فیور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیا ٹریڈ کریں گے کہ اللہ مال دے گا تو میں اطاعت کروں گا. پہلے تم یہ تو دیکھو اللہ نے تمہیں زندگی دی, تم نے کیوں اطاعت نہیں کی؟ اللہ تمہیں روزانہ روٹی دیتا, تم کیوں اطاعت نہیں کرتے؟ اللہ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی, تم اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں سانس دیے, 30,000 دفعہ دن میں تم سانس لیتے, تم اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تم اللہ کی ان نعمتوں کا بدلہ اتارو, پھر آگے بات کریں گے. مال تو بہت بعد کی بات ہے, پہلے سانسوں کے بدلے میں تو اللہ کی اطاعت کرو. اتنی نعمتیں جو تم استعمال کرتے ہو اس میں تو اللہ کی اطاعت کرو, اور اگر نہیں کرتے تو نہیں کرو. واٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی اطاعت کی ضرورت ہے؟ اتنا چھوٹا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ مال کی محبت میں ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے مشکلات اور مصائب کو بھی ہم اسی طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میری مصیبت ہوگی تو میں اللہ کی, میری مصیبت دور ہوگی تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر مشکلات تھی تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی. فرق صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان مشکلات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور ویسے بھی بار بار ایک چیز اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ ہم دنیا میں یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا, کبھی مال دے کے آزمائے گا, کبھی مال لے کے آزمائے گا, کبھی اولاد دے کے آزمائے گا, کبھی اولاد لے کے آزمائے گا, کبھی اچھی جاب دے کے آزمائے گا, کبھی جاب لے کے آزمائے گا, کبھی بزنس اچھا چلا کے آزمائے گا, کبھی بزنس میں لاس دے کے آزمائے گا. یہ زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے, اور ہم آئے اسی چیز کے لیے اس دنیا میں, اور اسی آزمائش میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا, اور یہی تو ہمارا آبجیکٹو آف لائف ہے. اگر یہ نہیں سمجھ آئے گی ہمیں بات, تو پھر ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر روتے دھوتے ہوئے گزار دیں گے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی بھی جو ہے یہ غموں میں گزر گی, اور جو آخرت کی اصل زندگی تھی جس میں ہمیں کامیابی ملنی تھی, جس میں ہمیں راحتیں ملنی تھی, جس میں ہماری مصیبتوں کے بغیر والی زندگی تھی, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے کیا ہوگا, چلی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا, اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر آمالا, کہ یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زینت کا سامان ہے, اور آپ کے رب کے ہاں جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے اور اچھی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں. کہ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے, تمہارا مال, تمہاری اولاد, تمہاری جاب, تمہارا بزنس, تمہارے گھر, تمہاری گاڑیاں, ہر چیز یہ دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں. تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں کو تمہیں ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے, what really matters, وہ کیا ہے, وہ تمہاری نیکیاں ہیں. اور یہاں پہ جو نیکیوں کا ذکر کیا وہ بھی صرف نیکیاں نہیں بلکہ باقی رہ جانے والی نیکیاں, کیونکہ جب دنیا سے جائیں گے تو مال بھی ادھر رہ جائے گا, اولاد بھی ادھر رہ جائے گی, گھر بھی ادھر رہ جائے گا, گاڑی بھی ادھر رہ جائے گی, سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی, ساتھ کیا جا رہا ہے, نیکیاں. اور وہی اصل ہمارا ایسٹ ہے, اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے بہتر ہے. تو جو چیز الٹیمیٹلی ہمارے کام آنی ہے وہ ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں ہیں. اور اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کلیئرٹی ہونا کہ ویسے بھی تھوڑے عرصے کی ہے, اور اس میں مشکلات آئیں گی, اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ مشکلات نہیں آئیں گی, اپنی اس ایکسپیکٹیشن کو کریکٹ کریں. اور جب مشکلات آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں اور ان مشکلات کے سولوشنز کو ایڈریس کرتے رہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں, جو آپشن اویلیبل ہے اس کو کریں, لیکن کیا کرنا ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کی سچویشن سے لے کے گزرنا اور اس کو فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مشکل اور آزمائش سے محفوظ فرمائے, اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مشکلات اور چیلنجز لائف میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے, وہ ہمت عطا فرمائے, وہ حکمت عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکیں. بارک اللہ علیکم.